آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یو ول ہٹ دا روف پروبیبلی. زیرو ٹیکس سے بیکری, اندازہ کریں بیکری کی آئٹمز, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا, انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا, لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا. جناب اسپیکر, اس سے بڑھ کر دودھ, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. اور شیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے, ملک پاؤڈر, اس کو بھی انہوں نے بخشا, اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا. یہ تو ہمارے غریب عوام کا معاشی قتل عام ہے. پہلے ہی وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے, پہلے ہی وہ بے روزگار ہیں, وہ اپنی دوائی علاج کا انتظام نہیں کر سکتے. یہ اب اس نئے منی بجٹ میں یہ ہوش ربا جو ٹیکسیشن ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے ڈر ہے کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی یہ انقلاب کی نوید ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جو فارمولا ملک جو ہے بچوں کے لیے, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور خود عمران نیازی اپنی بھاشنوں میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور ان کو بڑا شوق ہے سٹنٹڈ گروتھ, پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے, اور ماضی کی حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو جناب یہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر تو آپ جو سٹنٹڈ گروتھ کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ. میل نیوٹریشن جناب اسپیکر, یہ وہ خوفناک شکیں ہیں جو مجھے نہیں علم کہ آنریبل فائنانس منسٹر کا دل کس طرح مانا اور گوارا کیا کہ وہ یہاں پر اس ہاؤس میں لے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ میں اس کام سے باز آیا, اور عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے کام سے اپنا کوسوں میل دور رہنے والے ہیں. کس طریقے سے جناب اسپیکر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو صحت ہے, صحت عامہ, جو ادویات کے جو را مٹیریل ہے, اس کے اوپر بھی 17% انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ادویات کے را مٹیریلز کے اوپر, خام مال کے اوپر. پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی اپنی بیمار بچی یا بیٹا یا ماں کے لیے یا ایک کماؤ کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا؟ اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھرانے وہ ہمیشہ کے اندھیرے چھا جاتے ہیں, کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا. انہوں نے جناب جو ادویات جو میڈیسن بننی ہیں اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے, اور صحت عامہ کی تباہی کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر. اور پھر دیکھیں انہوں نے پبلک ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل اور اس کے علاوہ چیریٹیبل ہسپتالوں کو ان کو بھی نہیں بخشا. یعنی جو خیراتی ہسپتال ہیں اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب اسپیکر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. کبھی آج تک میرے یعنی لیونگ میموری میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک خیراتی ہسپتال ہو. آپ نے تو اپنے خیراتی ہسپتالوں کے لیے فری مشینری منگائی, ہمیں بڑی خوشی ہے, اور لوگ بھی منگاتے رہے, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ غریب عوام کا وہاں پر علاج ہوتا ہے. جو فری علاج کرنے والے جو فاؤنڈیشنز ہیں, خیراتی ادارے ہیں, ان کی مشینری کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. جناب اسپیکر اس سے بڑا آپ دل پر ہاتھ رکھیں ذرا دل پہ ہاتھ, اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی. انہوں نے پھر جو امپورٹڈ ایکوپمنٹ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے, چاہے وہ ٹی بی ہے چاہے وہ کینسر, اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. جو غریب لوگ جو کینسر کے ہاتھوں علاج نہ ہونے کی بنا پر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, اور ان کے بچوں کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کو روٹی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کی بیماری اور تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا. یہ ان خاندانوں کے لیے یہ آج جناب اسپیکر یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا ہے کہ کینسر اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ان کی مشینری جو ان کو چاہے وہ جو بھی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آگے زراعت کو دیکھیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 74 سالوں میں چند سال ان کو آپ چھوڑ دیں جب کبھی کوئی خشک سالی ہوئی یا کوئی اور
वबा आ गई कॉटन के ऊपर या किसी और के ऊपर, पाकिस्तान हैज जनरली बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ आवर एग्री प्रोडक्ट्स। गंदम, चीनी हम सारा साल एक्सपोर्ट करते रहे। अब आके इनके दौर में वी हैव बिकम नेट इंपोर्टर, बजाय इसके कि ज़राअत को हमें दवाम बख्शना चाहिए। यहाँ पर इस ऑनरेबल हाउस में जो ज़रई जो काश्तकारी से ऑनरेबल मेंबर्स का जिनका ताल्लुक है, वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़राअत जो है वो पीली हो चुकी है। कॉटन का पिछले साल अपना उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ 5.5 मिलियन गांठें अपना प्रोड्यूस हुई। पाकिस्तान 14 मिलियन गांठों तक जा चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर जिस तरह इन्होंने चीनी बार बार और गंदम बार बार इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर बर्बाद कर दिए। जो मुल्क जो कि जिसका एक सबसे बड़ा जो उसका इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट आम जो है वो हमारी ये एग्री प्रोडक्ट्स है, वो बजाय हम एक्सपोर्ट करने का उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और अरबों डॉलर पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है हर साल इनके दौर में। अब देखिए अभी भी ये इंपोर्ट हो रहा है अपना गंदम भी और चीनी भी। और फिर LNG का जो हशर हुआ वो एक अलहदा स्कैम है। अरबों रुपए वहाँ पर खाए गए और पाकिस्तान के बर्बाद किए गए। लेकिन अब ये सीड, प्लांट्स, टूल्स, केमिकल्स ऑफ द एग्रीकल्चर, उसके ऊपर उन्होंने 17% GST लगा दिया है। ये हाउस, अगर इस हाउस ने अपने किसान की, गरीब किसान की इन्होंने पैरवी ना की तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और फिर टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप अपनी जो पाकिस्तान के वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी, आप उसी का गला काट रहे हैं इस GST के जरिए। आप स्पीकर साहब नोट कर ले, मैं फिर बात करता हूँ। ये मैं कागज आपको दे दूंगा अभी। नहीं, मैं जो आप लिस्ट है मैं उसके बारे में नोट कर रहा हूँ। ठीक, ओके। जनाब स्पीकर, मैं आप समझी नहीं है जिसने तकरीर जो ज़रई आलात है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़रई आलात के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है। मैं समझता हूं कि इनके इस जालिमाना इक़दामात से आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ये ज़मीन क्यों नहीं अपना फट पड़ी, ये ज़मीन में क्यों नहीं खुद ये जाके वहां पर छुप गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक और महंगाई का एक पहाड़ लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। ये कौम सड़कों पे आएगी और इनसे हिसाब लेगी कि ये टैक्स जो हैं ये किसी सूरत भी ये इनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। और उसके बाद जनाब स्पीकर, चूँकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूँ और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे ज़माने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था, यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपये थी। एम आई राइट? 1200 रुपये, 1200, उसी की बात कर रहा हूँ, 1200 रुपये थी। आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपये पे है, 3700 रुपये पे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, DAP, नो क्रॉस टॉक प्लीज। DAP हमारे ज़माने में, मियां नवाज शरीफ के ज़माने में DAP की कीमत वो 3500 रुपये थी। सर, आई एम सॉरी, 2400, आई स्टैंड करेक्टेड सर। मैं आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद ना कर सके। जनाब स्पीकर, 2400। और आज DAP, ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत, उससे 3 गुना ज़्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंट मैन हैं,
وہ ان کے ڈیلرز ہیں، وہ ان کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کے مڈل مین ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم جناب اسپیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو کھاد ہے، اس کی جو ڈی اے پی ہے، اس کا یوریا جو ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کریں، آپ پھر اس کو سے ایکسپیکٹ کریں، توقع کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک ہولناک صورتحال، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ عام آدمی ہیں، اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں، یہ ہماری جو سیکورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ سے میری التجا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جلد اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آنریبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں، یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں، چاہے بچوں کا دودھ ہو، چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا کھاد ہو، چاہے اسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو، یہ سارے واپس لیں، لائیں دوسرا بل۔ ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ یہاں اسپیکر صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا، بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5۔ ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر، لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا۔ میں اس کو نہیں لوں گا مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا۔ آج یہ $1 ارب کی خاطر جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر انہوں نے گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس نیور ایور دے ہیو بین ایبل ٹو strengthen a society on its feet۔ کبھی نہیں ہوا۔ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر KPK کہ غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ، انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے، خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں، یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI
وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا۔ ہسپتال اور یونیورسٹیاں اس کی ریل پیل تھی۔ چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا۔ جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، مگر مخاطب میں آپ کو، جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی میں پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں، ایک گھرانے میں بوڑھے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے، ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، وہ سفید پوش جو کروڑوں اس پاکستان میں، اور سفید پوش کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش، ان کو کیا پتا وہ سفید پوشوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کی سفید پوشی کی چادر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوا ہو ریاست مدینہ کے، تو وہاں پر ایک یتیم، بیوہ، سفید پوش سب لٹ پٹ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعت کار جو اس ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، آج ان کی صنعتوں سے کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا۔ آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراہوں میں جاتے ہیں، آپ صبح دیکھتے ہوں گے، صبح 6 بجے پہنچتے ہیں، 5 بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں اور شام کو گھر واپس آتے ہیں کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ کہاں سے اپنا پیٹ پالیں گے؟ کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے؟ کہاں ماں کے لیے اس جاڑے میں، سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات۔ اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی، یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں، یہ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک طویل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے، جو غریب عوام کو نگل رہی ہے۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بات میری نوٹ کر لیں جناب اسپیکر، کہ وہ دن دور نہیں جب غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی، نااہل اور کرپٹ PTI کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تھینک یو جی۔ میں پھر آخر میں انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، اس کے پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنی انا میں گرفتار ہیں۔
اپنی ضد میں رہتے ہیں, انا میں رہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آئنسٹائن, لیکن اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, میں اقبال کے اس بات پہ, اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں, شاید کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, جناب اسپیکر تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے.